باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹی وی آن لائن کے ساتھ حکیم محمد وسیم محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ انسانی خارش کے متعلق ہے کہ آج کل خارش کا مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ اس خارش کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے لوگ بہت سارے ادویات استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ خاطر کا کوئی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ میرے چینل ہیلتھ ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں۔ مزید نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں۔ تو ناظرین، بتاتے ہیں آپ کو خارش کے متعلق کہ خارش جیسی وبا سے آپ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں۔ آج کل کے جو جراثیم ہیں ناظرین، وہ بہت ہی طاقتور ہو چکے ہیں، وہ جلدی کسی میڈیسن کے اثر کو نہیں مانتے۔ تو بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل یہ خارش کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو اندرونی سائیڈ ہوتی ہے، پوشیدہ جو جگہ ہوتی ہے جنسی اعضاء کی، اس سائیڈ پہ میلز اور فیمیل کے خارش کا عموماً مسئلہ رہتا ہے، جس میں میل سائیڈ پہ ٹیسٹس اور نفس پہ یہ دانے بن جاتے ہیں، اور اندرونی جو جگہ ہے ساتھ والی اس پہ بھی یہ دانے بن جاتے ہیں، اور اتنی خارش ہوتی ہے اس پہ میٹھی میٹھی کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کرتا جاؤں۔ اور اس خارش کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ خون نکل آتا ہے۔ اب پاؤں پہ بھی ہوتی ہے، ٹانگوں پہ بھی ہوتی ہے وہ خارش۔ وہ خارش اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ جب اس کا دورہ پڑتا ہے خارش کا، تو انسان جو مریض ہے وہ بہت شدت سے اس خارش کو کرتا ہے، اور اس میں اتنی لذت، اتنا سکون ہوتا ہے کہ خارش کرنے والے مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو ہے یہ دانے جو بن رہے ہیں خارش والے، وہ ان کو ڈیمیج کر لیتا ہے۔ اب ناظرین، یہ ہوتی کس وجہ سے ہے، اس کی ریزنز کیا ہے، کیا ایسا جو عمل ہے جس کی وجہ سے یہ کون سے ایسے جراثیم ہیں جس کی وجہ سے یہ خارش نمودار ہوتی ہے، ہمارا جسم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پہ جو لوور سائیڈ ہے، نیچے والی سائیڈ ہے، اس پہ یہ زیادہ مسئلہ رہتا ہے۔ اوپر یہ نہیں آتا۔ جو نیچے والی سائیڈ پہ جو خارش کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑا ہی غمگین مسئلہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو۔ تو اس سے بچنے کے لیے ناظرین، اور اس کی جو ریزنز ہیں، وجوہات ہیں، اسباب ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو وجہ ہے اس میں بتایا جاتا ہے جی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ پیراسائٹس ہوتے ہیں جو خوردبینی جاندار، وہ ہمارے جسم پہ سٹے کر جاتے ہیں۔ وہ جب سٹے کرتے ہیں تو ہماری جو جلد ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے خون چوستے ہیں، اس کو پیتے ہیں، جو خارش کا باعث بنتا ہے۔ اب وہ پیراسائٹس ہوتا کیا ہے کہ جس بھی کسی بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں، کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس آپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنی سمجھ کے، اپنے نالج، اپنے ویژن کے مطابق وہ میڈیسن دے دیتا ہے، لیکن آپ کو اس میڈیسن کے کھانے سے چند لمحوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ویسے ہی پوزیشن ہو جاتی ہے، میڈیسن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو پیراسائٹس ہیں آج کل کے، وہ بڑے ہی اسٹرانگ قسم کے پیراسائٹس ہیں۔ وہ جراثیم جو ہے بڑے طاقتور ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ان کا حل کیا ہے؟ ایلوپیتھک میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا بھی مجھے پتہ ہے، جو ڈاکٹر حضرات ہمارے جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور مریضوں کو کوئی فائدہ نہیں اس سے ہو رہا، اور بہت سارے مریض جو ہیں ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ جناب اس کو لگانے سے، اس کو کھانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بہت سارے اینٹی الرجک ٹیبلٹس ہیں وہ دی جاتی ہیں، اینٹی بایوٹکس دیے جاتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ ریمیڈیز، بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں بتائی جاتی ہیں کہ ان کو یوز کریں کہ آپ کی خارش ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج کل جو خارش، جو 2020 اور 21 کی جو خارش ہے نا، جو اب سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں لوگوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے مسئلہ درپیش ہے کہ اس خارش کو کیسے ختم کیا جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، بہت سارے مریض میڈیکل سٹورز پہ آ رہے ہیں، بہت سارے حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ان کو شفا کا تھوڑا مل جاتا ہے کسی کی طرف سے آسرا کہ یہاں سے آپ کو اچھی میڈیسن یا اس سے خارش ختم ہو رہی ہے، وہ لوگ وہاں پہ رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
لیکن کسی کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آج میں ناظرین آپ کو ایک جامع اور بڑی ہی زبردست قسم کا اس کا جو ہے طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اس خارش کو ختم کرنے کا، جو آپ نے کسی بھی اپنا جو ہے خرچہ نہیں کرنا، یہ فی سبیل اللہ آپ کو فارمولہ، یہ اس کا حل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے کرنا ہے، جس سے آپ نے جو ہے خارش کے مرض سے جان چھڑانی۔ یہ جب ہوتی ہے تو کئیوں کو 6 ماہ تک یہ رہتی ہے خارش، کئیوں کو سال تک رہتی ہے، کئیوں کو 1.5 سال تک، اور جتنے عرصے تک یہ رہتی ہے تو انسانی جو جسم ہے وہ بہت زیادہ اس سے آوازار اور پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان ذہنی طور پر بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، نہ کسی میں کھڑے ہو کے جو ہے اس خارش کو کر سکتا ہے جیسے یہ خارش کا دورہ پڑتا ہے، کیونکہ انر سائڈس پہ اس کا حملہ ہوتا ہے۔ تو اب جب کہیں بھی وہ کھڑا ہوگا تو وہ شرمندگی محسوس کرے گا اس خارش کو کرنے سے، اور خارش کا دورہ اتنا شدت والا ہوتا ہے کہ مریض کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے سامنے آگے کون کھڑا ہے، کس سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کے لیے شرمندگی کا بعد میں باعث بنتی ہے، جیسے اسے ہوش آتی ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل کہ اس خارش سے کیسے ناظرین آپ نے بچنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے واش روم کی طرف جانا ہے، جو آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ روزانہ، اس میں آپ ویکسول لے لیں، تیزاب لے لیں اچھی کوالٹی کا، خاص طور پہ جو ویکسول ہے وہ آپ کے واش روم کی ٹائلز وغیرہ کو خراب نہیں کرتی، وہ لے لیں۔ وہ پوری بوٹل، بڑی بوٹل 1 یا 2 بوٹلز آپ نے لے لینی ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ وہ پوری جو بوٹلز ہیں 2، وہ اپنے واش روم میں آپ نے پھیلا دینی ہے، لگا دینی ہے، ساری پھینک دینی ہے، یعنی ہر جگہ پہ وہ چلی جائے۔ وہ ساری رات آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے، اس واش روم کو آپ نے یوز نہیں کرنا، اس کا کوئی آلٹرنیٹو، کو متبادل ذریعہ آپ نے رفع حاجت کا جو ہے وہ تلاش کر کے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب ایسے کرنے سے ہوگا کیا کہ یہ جو پیراسائٹس سکن میں سٹے کر رہے ہیں، جراثیم آ رہے ہیں، یہ بیسیکلی جو سورس ان کا ہے، جو ذریعہ ہے، یہ کہاں سے ٹریول کر کے ہمارے جسم پہ سٹے کر رہے ہیں، یہ واش روم سے ہیں۔ یہ جب ہم واش روم میں بار بار جاتے ہیں تو وہاں سے یہ جراثیم ہمارے اوپر پاؤں سے ٹریول کر کے ہمارے جسم پہ سٹے کر جاتے ہیں اور خارش کا باعث بنتے ہیں، اور شدت والی خارش جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ ان کا دورانیہ جو ہے وہ چند دنوں کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم جیسے دوبارہ سے واش روم میں جاتے ہیں تو دوبارہ سے ہماری باڈی میں سٹے جلدی کر جاتے ہیں، اپنے افزائش کر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب آپ نے یہ پورا دن، پوری رات، اس کو پورا جو رات ہے نا، 1 رات آپ نے کمپلیٹلی اپنے واش روم میں جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کرنا، اس میں ویکسول لگا دینی ہے، اندر فلش کے اندر بھی جتنا بھی واش روم کا ایریا ہے آپ کا، وہاں پہ آپ نے یہ سارا جو ہے اس کو پھیلا دینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اپنی طرف بھی آنا ہے، اور اپنے اوپر کیا چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے نہا کے اچھی طرح صابن سے، کوئی اچھا سوپ لے لیں، اس سے باڈی واش کر لیں۔ کیپری صابن آج کل بلو کلر کا آ رہا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اس سے اپنے آپ کو، باڈی کو واش کریں، نہا لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنے جسم پہ ڈیٹول لے لینا ہے، لیکوڈ، وہ اپنے جسم پہ اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے پانی میں ڈیلیوٹ نہیں کرنا، اس کو ملانا نہیں، سادہ اس کو اپنے جسم پہ اپلائی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایسے کرنے سے یہ جو عمل آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ کے جسم کی جو خارش ہے، ان لوور سائڈ کی جو ٹانگوں پہ، جو اندرونی سائڈ پہ پوشیدہ جگہوں پہ خارش کا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ایسے کرنے سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ اس طریقہ کار پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے جو ہے خارش کا جو ہے مسئلہ اللہ کے فضل سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کو صاف رکھیں، میکسیمم فنائل وغیرہ اپنے جو فلور ہے، فرش ہیں، ان پہ بھی لگا کے رکھیں، اور واش روم میں ہر ہفتے بعد یا مہینے بعد کم از کم جو ہے ویکسول کا، تیزاب کا یا ہارپک کا استعمال کریں، تاکہ جو جرمز ہیں، جراثیم ہیں، وہ مر جائیں۔ دراصل وہی جراثیم جو ہوتے ہیں وہ ہماری خارش کا باعث بنتے ہیں، مختلف قسم کی خارشیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ کئیوں کو پوری باڈی پہ خارش ہو جاتی ہے، کئیوں کو لوور سائڈ پہ رہتی ہے۔ لوور سائڈ پہ جو خارش ہے وہ پوری باڈی کی خارش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو آج کل زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے۔
اس سے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، اور اس ویڈیو لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ فلاح ہے، بہت اچھا ایک ذریعہ ہے انسانیت کی خدمت کا، اور اپنے جتنے بھی آپ کا حلقہ احباب ہے سب کو اس ویڈیو کا لنک بھیجیں کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی خارش سے جان چھڑائیں، اور اپنے جو پیسوں کا ضیاع ہے اس کو بھی ہونے سے بچائیں، کیونکہ اس کا حل جو ہے وہ نہ تو ایلوپیتھک میڈیسن میں ہے نہ ہی ہربل میڈیسن میں ہے۔ اس کا حل جو بہترین حل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں آپ کو فلاں میڈیسن دے دیتا ہوں، فلاں میڈیسن دے دیتا ہوں، آپ کھا لیں، کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ اینٹی الرجک جتنی بھی میڈیسنز ہیں ان کو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اگر کھانی ہے تو دیسی میڈیسن کو کھا لیں اس میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے جو ہے وہ کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر کے آپ لیں، تاکہ اس کا کھانے کا یہ ہے فائدہ کہ آپ کو وہ نقصان نہیں دے گی، ٹھیک ہے، کم از کم اگر فائدہ آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی۔ جو ایلوپیتھکس میڈیسن ہیں ان سے لوگ اک چکے ہیں، تھک چکے ہیں اس کو کھا کھا کے، تو اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہربل میں اس کا جو ہے حل تلاش کر سکیں، تو انشاءاللہ ان کا حل بہترین ہے جو ہم نے بتایا ہے۔ تو کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے خوش ہو کہ آپ نے کسی انسان کا بھلا کیا۔ تو اپنے ہوسٹ حکیم محمد وسیم محبوب کو دیں اجازت، اور دیکھتے رہیں ہیلتھ ٹی وی آن لائن، اور اپنی صحت کا رکھے خیال، اور مزید نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی حاصل کرتے رہیں۔ بیل آئیکن کو دبانا آپ نے نہیں بولنا، جاتے ہوئے آپ کو رپیٹ کرتا جاؤں گا، اور مجھے دیں جی اجازت، اور دیکھتے رہیں ہیلتھ ٹی وی آن لائن۔ اللہ حافظ۔